جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ اسلام کے ہوں خواہ کفر کے ہوں، سب امت دعوت میں ہیں، لیکن جن لوگوں نے اسلام صدق دل سے قبول کیا ان کو امت اجابت کہتے ہیں۔ لیکن امت اجابت میں کچھ لوگ جو گمراہی کی طرف چلے گئے، متشابہات وغیرہ میں یا دلیل کے اعتبار سے نہیں سمجھ سکے تو اس میں فرقے بنے۔ فرقے اسلامیہ میں 4 اصل فرقے ہیں اور وہ بن کر 8 فرقے ہوئے، پھر آگے بن کر 72 فرقے ہوئے۔ سب سے پہلا فرقہ جو وجود میں ہوا وہ خوارج کا فرقہ ہے، یعنی حضرت علی کے دشمنوں کا فرقہ۔ خوارج فرقے کو قتل حضرت علی نے نہاوند کی سرزمین کے پاس آپ نے ایک نہر کے پاس قتل کیا تھا 5000 لوگوں کو۔ عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی فتنے خوارج کے مٹانے میں تھے۔ فتنے خوارج یہ خارجی لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن حضرت علی کے دشمن تھے، حضرت علی کو مومن نہیں مانتے تھے، حضرت علی کو کافر کہتے تھے، حضرت علی کو نہ جانے کیا کیا کہتے تھے، تو یہ ہوئے خارجی۔ اس لیے ان کا عقیدہ بگڑ گیا، حالانکہ اسلام لائے تھے، ان کا عقیدہ بگڑا۔ جب عقیدہ بگڑا تو ہوئے خارجی۔ خارجیوں میں 20 فرقے ہوئے ہیں، خارجیوں میں 20 فرقے ہوئے۔ اس کے بعد میں روافض کا فرقہ ہوا، روافض میں 22 فرقے ہوئے ہیں، اور یہ 22 فرقے 3 حصوں میں بٹے: تفضیلیہ، تفسیقیہ، تبرائیہ۔ تفضیلیہ جو لوگ ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا تھا، لیکن کم درجے کا مسلمان۔ تفضیلیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت علی کو حضرت ابوبکر سے افضل مانتے تھے، حالانکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر حضرت علی سے افضل ہیں۔ صحابہ کرام کا اجماع اس بات پر۔ علی میرے مولا اور آقا ہے، سب کچھ صحیح، جتنا بھی مرتبہ اللہ نے دیا ان کو حاصل۔ تو ان کے ماننے والے فرقے جو ہوئے وہ روافض، یعنی ان کی محبت میں غلو کرنے والے ہیں۔ غلو اس طرح وہ کرتے ہیں، کچھ روافض کہتے ہیں علی خدا تھے، اور کیا نام ہے ان کے مزار کا پتہ نہیں، اور پھر شہادت کے بعد وہ پھر گم ہو گئے، یہ ہوا، اس طرح ان کو خدا مانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کو وہ لوگ نبوت سے افضل مانتے تھے کہ وہ ولی ہیں، لیکن ان کی ولایت نبوت سے افضل ہے۔ حضرت علی کو معصوم مانتے تھے کہ حضرت علی صحابی تو ہیں لیکن معصوم ہیں۔ اسی طرح ائمہ کو بھی وہ معصوم مانتے تھے۔ وہ ہوئے کون؟ روافض۔ روافض فرقے میں 3 فرقے: تفضیلیہ، تبرائیہ، تفسیقیہ۔ تفضیلیہ تو میں نے بتایا، تفسیقیہ جو گالی گلوچ دیتے تھے، فسق و فجور کرتے تھے، اور تبرائیہ جو حضرت ابوبکر عمر کو مسلمان نہیں مانتے تھے، وہ کہتے معاذ اللہ منافق کہتے تھے۔ تو اسلام لانے کے بعد یہ امت اجابت میں سے گئے روافض کی طرف۔ اس میں روافض میں 22 فرقے ہوئے، 20 خوارج میں کتنے ہو گئے؟ 42۔ اس کے بعد معتزلہ کا فرقہ ہوا، سب سے زیادہ ادھم مچانے والا معتزلہ کا فرقہ ہوا ہے۔ معتزلہ کو حکومت بھی ملی۔ معتزلہ ابو الحسن اشعری کے زمانے میں ابو علی جبائی تھا، واصل بن عطا، ان کے ماننے والے معتزلی ہوئے۔ مامون الرشید، امین الرشید، یہ معتزلی ہو گئے، اور حکومت کی انہی لوگوں نے بعض تابعین کو قتل کیا اور حضرت احمد ابن حنبل پہ کوڑے برسائے۔ اتنا قتل عام ہوا تھا۔ خلق قرآن کا عقیدہ ان لوگوں نے گڑھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے لیکن مخلوق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں، اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں، نہ اس کا کلام مخلوق، نہ اس کا ارادہ مخلوق، نہ اس کی قدرت مخلوق، نہ اس کی تخلیق مخلوق، نہ اس کا علم مخلوق، نہ اس کا کوئی بھی اس کی صفت
مخلوق نہیں ہے. جیسے اللہ قدیم ہے ایسے اس کی صفات بھی قدیم ہے. اچھا، تو اس میں جو ہے معتزلہ کے 20 فرقے ہوئے، تو کئے ہو گئے؟ 62 ہو گئے. پھر نجاریہ ایک فرقہ نکلا، نجاریہ کے 5 فرقے ہوئے، 62 5 67 ہوئے. پھر مرجیہ کا فرقہ نکلا، اس کے 3 فرقے ہوئے، 70 ہو گئے. پھر قدریہ جبریہ یہ 2 فرقے ہوئے، تو یہ 72 ہو گئے. اور ایک فرقہ اہل سنت والجماعت کا وہ 73 ہوا. تو یہ جو 73 فرقے ہیں امت اجابت کے ہیں. اب رہ گیا مسئلہ وہابی دیوبندی. وہابی دیوبندی مرتد ہے، خارج اسلام ہے، زندیق ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ عقائد کفریہ کی بنیاد پر ان لوگوں نے کھلے بندوں ضروریات دین کا انکار کیا. ان لوگوں نے ایسا انکار کیا ضرورت دین میں سے یہ ہے کہ اللہ کو پاک و بے عیب مانا جائے، لیکن ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے پہ قدرت مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جھوٹ بول سکتا ہے. ایک فرقہ ان کا یہ ہے کہتا ہے جھوٹ بول سکتا ہے. دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے جھوٹ بول نہیں سکتا بلکہ بول چکا ہے. جھوٹ بول چکا کہ اللہ نے کسی کو ڈرایا دھمکایا کہ تو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، یہ کام کرو گے، یہ نہیں کرو گے تو تم کو میں سزا دوں گا، اور اللہ نے سزا نہیں دیا تو کہتے ہیں جھوٹ بولا. تو ایک ہے وعدہ، ایک ہے وعید. وعدہ کے خلاف کو تو جھوٹ کہتے ہیں اور وعید کے خلاف کو جھوٹ نہیں کہتے ہیں. وعدہ کے خلاف جو کوئی کرے تو اس کو جھوٹ کہا جائے گا. اور وعید جیسے کسی استاد نے اپنے لڑکے کو کہا کہ اگر تم نے سبق نہیں یاد کیا تو تجھ کو باندھ کے ماروں گا. سبق نہیں یاد کیا اور نہیں مارا تو جھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ دھمکایا تھا. تو دھمکانے کی بنیاد پہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے وعید کی بنیاد پہ اللہ کو جھوٹا قرار دیا، حالانکہ وعید کی بنیاد پہ اللہ کی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، پھر اللہ کو ایک تو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کو واحد عدد مانتے ہیں، ہے نا. عدد میں سے ایک ہم کہتے ہیں اللہ واحد فرد ہے، اس کا کوئی عدد نہیں. عدد ایک جو ہے وہ شریک لا شریک ہے. عدد کس کو کہتے ہیں؟ 2 چیزوں کے گھیرے میں مجموعہ کو اگر آدھا کر دیا جائے تو عدد. اب سمجھا لے جاؤں گا. حاشیہ تو مجموعتین کے نصف کو عدد کہتے ہیں. مجموعہ کا جو حاشیہ اس کو آدھا کر دیا جائے تو عدد کہتے ہیں. مثال کے طور پہ 2 عدد ہے، 2 کے پہلے 1 اور 2 کے بعد میں 3، تو 1 اور 3 4 ہوا. 4 کا آدھا 2 عدد ہے. بالکل. اچھا، اس طرح 2 عدد ہے. 50 عدد ہے، 50 کے پہلے 49، 50 کے بعد میں 51، 49 اور 51 100 ہوا. 100 کا آدھا 50 عدد ہے. یعنی دونوں حاشیہ کے مجموعہ کے آدھے کو عدد کہتے ہیں. تو یہ اللہ کو عدد میں شمار کرتے ہیں. معبود میں باطل میں مطلب معبود مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کسی میں شمار نہیں، لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے. وہ لا شریک ہے، وہ واحد مطلق ہے، مطلب یہ وہ عدد نہیں ہے نا. اچھا، تو واحد حقیقی ہے. تو اب اللہ کو اس میں بھی وہ لوگ غلط مانتے ہیں، جیسا ماننا چاہیے نہیں مانتے. اچھا، اس کے علاوہ اللہ کے جھوٹے ہونے کے بارے میں تو انہوں نے کہا. اس کے علاوہ انبیاء کرام کو بھی ان لوگوں نے صحیح نہیں مانا جیسا ماننا چاہتی عقیدہ رسالت میں. تو اس بنیاد پر یہ لوگ جو ہیں مرتد ہوئے. جیسے انبیاء کرام کو عقیدہ رسالت میں یہ ہے کہ انبیاء کرام کو زندہ مانا جائے، ہے نا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے. کہتے ہیں کہ یہ برزخی زندگی ہے. ہم کہتے ہیں حقیقی زندگی، اور وہ برزخی زندگی تو کافر کی بھی زندگی ہے، برزخی زندگی مومن کی بھی زندگی ہے، یعنی روح والی زندگی.
تو اور ہم جسم والی زندگی مانتے ہیں. جب جسم مانتے ہیں تو روح تو ہے ہی ہے, روح کو تو بھی مانتے ہیں, اور ہم کس کو مانتے ہیں؟ جسمانی حقیقی زندگی مانتے ہیں, ہے نا. اب اس کا فیصلہ جو محدثین کریں گے. محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں باچندی اختلاف کثرت مذاہب یا کثرتری مسئلہ خلاف نہست کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بلا شائب مجاز باقی و حی ان عمر طالبان معرفت نہ مفیز و مربی عمر اعمال امت حاضر و ناظر. ہزار اختلاف کے باوجود اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. محدث عبدالحق دہلوی تک کوئی اختلاف نہیں تھا پوری دنیا میں. دیکھو کوئی اختلاف نہیں کہ نبی زندہ ہے. دیکھو معتزلیوں نے نبی کو زندہ مانا, رافضیوں نے نبی کو زندہ مانا, کرامیہ نے نبی کو زندہ مانا, جہمیہ نے نبی کو زندہ مانا, مرجیہ نے نبی کو زندہ مانا, نجاریہ نے نبی کو زندہ مانا, قدریہ نے نبی کو زندہ مانا, جبریہ نے نبی کو زندہ مانا, جہمیہ نے نبی کو زندہ مانا, معتزلہ نے نبی کو زندہ مانا, ہے نا. تفضیلیہ تبرائیہ تفسیقیہ نے نبی کو زندہ مانا. صرف نبی کو مردہ وہابیوں نے مانا. پوری دنیا میں کس نے نبی کو مردہ کہا؟ صرف وہابیوں نے کہا. کہ پوری دنیا میں کسی نے قبر نہیں توڑی سوائے وہابیوں کے, ہے نا. تو یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اسلام کے جو ضروریات دین ہے اس کا انکار کر دیا. ہم لوگ نبی کو زندہ مانتے ہیں اور اس لیے ہم نبی کی بات مانتے ہیں. ان ابی الدرداء ان رسول اللہ قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فالنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ زمین کسی نبی کے جسم کو کھائے اور سڑائے. اللہ کا ہر نبی زندہ ہے. تو کتنے نبی ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000. اچھا فرض کیجئے 2,24,000. تو 2,24,000 مرتبہ گستاخی کی بنیاد پہ وہابی کافر ہوئی. ایک ہی کفر نہیں ہوا. ہر نبی کو انہوں نے مردہ کہا نا. ہم نے ہر نبی کو زندہ مانا. تو جتنے نبی ہیں اتنی گستاخیاں وہابی رکھتے ہیں, ہے نا. اچھا تو انبیاء کرام کو کہا ان کو علم غیب نہیں, پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں, دیوار پیچھے کا علم نہیں, ہے نا. بخاری شریف میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انی ارا من خلفی کما ارا بین یدی. اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں پیٹھ پیچھے ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. یہ نبی فرما رہے, بخاری شریف میں روایت موجود ہے نا کہ میں ایسے دیکھتا ہوں پیچھے جیسے آگے دیکھتا ہوں. اور ابھی کہتے ہیں ان کو دیوار پیچھے کا علم نہیں, پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, علم غیب نہیں, ہے نا. بڑا بھائی مانتے ہیں. ہاں بڑا بھائی الگ مانتے ہیں. تو یہ کہنا ہے اللہ کی شان میں گستاخی کی, رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی, اولیاء کی شان میں گستاخی اور کرتے ہی ہیں. اچھا تو یہ مسلمان نہیں رہ گئے, یہ مسلمان نہیں. اس لیے یہ امت دعوت میں اجابت میں نہیں. امت اجابت میں 72 فرقے ہیں جس میں یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے. ہاں وہ تو امت اجابت میں جو فرقے ہیں جہنم میں جائیں گے, ہمیشہ رہیں گے کہ نہیں وہ اللہ کے علم پر ہے. 72 والے ہمیشہ رہیں گے وہ اللہ کے علم پر ہے. لیکن جو اس میں کفر کے منزل میں پہنچ گئے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جانے کے 72 جائیں گے جہنم. اب اس میں کسی کا عقیدہ جیسے تفضیلیہ ہے, تفضیلیہ حضرت ابوبکر کو صحابی مانتے ہیں, عمر کو صحابی مانتے ہیں, عثمان کو صحابی مانتے ہیں, علی کو تو مانتے ہی ہیں. اچھا یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ علی کا مرتبہ بلند ہے حضرت ابوبکر سے, یہ تفضیلیہ ہے. تو اس بنیاد پہ کافر نہیں ہوں گے. اگر کوئی اپنے باپ کو اپنے پیر کو سب پیروں سے اچھا جانتا ہے تو کافر تھوڑے ہو جائے گا, نہیں ہوگا. ہاں اجماع امت کے خلاف وہ گئے اس لیے بد مذہب ہوئے, اجماع کے خلاف گئے. مولا علی کا مرتبہ بے شک بلند ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن مرتبہ بلند ہونے کا یہ مطلب تھوڑے ہے کہ حضرت ابوبکر سے بھی زیادہ افضل ہو گئے. بھائی فرشتے کتنے بھی اچھے ہیں اس کا تھوڑے مطلب ہے کہ حضرت آدم سے اچھے ہو جائے. اچھا بلند اسے کہا جائے گا جس کو اللہ اس کے رسول بلند فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببت فی صدر ابی بکر.
اللہ نے جو میرے سینے میں انڈیلا، سرکار فرماتے ہیں نبوت چھوڑ کر سب انڈیل دیا میں نے ابو بکر کے سینے میں، نبوت کے علاوہ حضرت ابو بکر کے سینے میں سب انڈیل دیا، تو اس لیے ابو بکر کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو کس بنیاد پہ زیادہ اللہ کے رسول نے مرتبہ دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لو وزنا ایمان و ابی بکرین بے ایمان جمیل عالم لرجحا، ابو بکر کا ایمان اگر پوری دنیا کے ایمان سے تولا جائے تو بڑھ جائے گا، جب تولا جائے یعنی پوری دنیا میں جتنے مومنین مومنات صالحین سب ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر پہ ہم فضیلت نہیں دیتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں جس کو جو کچھ مل رہا ہے حضرت علی کے دروازے ہی سے مل رہا ہے۔